اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مجید جو ہمارے سامنے ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پہ نازل کیا ہے. جبرائیل علیہ السلام آتے اور نبی تک کلام کو پہنچا دیتے. یہ ہم جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اس کو وحی کہتے ہیں. اللہ کا اپنا کلام نبی کو پہنچانا یہ وحی کہلاتا ہے. وحی کے کیا معنی ہیں لغوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے، اور اس کی قسمیں کیا ہیں؟ تو وحی جو ہے لغتاً اشارے کو کہتے ہیں. اشارے خفیہ، اشارے سریع. کوئی آدمی چپکے سے کسی کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو یہ مشیر اور مشار الیہ کے علاوہ اشارہ کرنے والا اور جس کی طرف اشارہ کیا گیا ان کے علاوہ اور کوئی نہ سمجھے، لغتاً اسے وحی کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ دل میں بات ڈالنا، فطرت کے مطابق پیدا کرنا، یہ بھی وحی کا معنی آتا ہے. جیسے تمام مخلوقات کو اللہ نے فطرت میں وہ باتیں رکھ دی جس کے لیے وہ مخلوق پیدا کی گئی. تمام جانوروں کو ہم دیکھیں گے، ان کی فطرت میں اللہ نے وہ بات رکھ دی جس کے لیے اس مخلوق کو کیا کیا گیا؟ پیدا کیا گیا. جیسے مچھلی ہے، تیرتی ہے، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دیا. تو ہر جاندار اور اس کی فطرت میں اللہ نے جو بات رکھی ہے اسے بھی وحی کہا جاتا ہے. اسی لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا شہد کی مکھی کا ذکر کرتے ہوئے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. شہد کی مکھی کے تعلق سے اللہ اس کے لیے وحی کا لفظ استعمال فرماتے ہیں. تمہارے رب نے وحی کی شہد کے مکھی کی طرف. وحی کی کا معنی کیا؟ اس کے دل میں ڈال دیا. اللہ نے اس کی فطرت بنا دی اور اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنا گھر بناؤ. کہاں پہ گھر بناؤ؟ پہاڑوں پہ بناؤ، درختوں پہ بناؤ. لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان عمارتوں پہ بناؤ، اور راستے پہ چلو. اللہ نے جو راستہ پیدا، ہموار راستہ جو پیدا کیا ہے اس راستے پہ چلو. سمجھے؟ اور پھلوں سے، پھولوں سے، پودوں سے شہد کو لو، اس کو جمع کرو. تو وحی کا یہ جو کام، اس کے دل میں جو بات ڈالی گئی، اس کی فطرت میں جو بات پیدا کی گئی، اس کے لیے اللہ لفظ استعمال فرماتے ہیں. یعنی وحی نازل کی. مکھی کی طرف وحی آئیں گی کیا؟ وحی نہیں آئیں گی نا. تو معنی کیا؟ دل میں ڈالنا، فطرتاً پیدا کرنا. سمجھ میں آ رہے؟ یہ لغوی معنی. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو والدہ ہیں، ان کے والدہ کے لیے اللہ نے لفظ وحی کا لفظ استعمال کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کی طرف ہم نے وحی کو نازل کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. حالانکہ وحی جو نازل ہوتی ہے یہ صرف مردوں پہ نازل ہوتی ہے، عورتوں پہ نازل نہیں ہوتی.
جتنے انبیاء آئے وہ کون آتے ہیں؟ مرد ہی آتے ہیں نبی بن کر، کوئی عورت نبی بن کر نہیں آتی. ایسا ہوا نہیں ہے، اللہ نے نہیں بھیجا ہے. مردوں ہی کو اللہ نبی بنا کے بھیجتے ہیں. لیکن وحی کا جو لفظ ہے ایک عورت کے لیے، وہ عورت کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ. ان کے لیے لفظ اللہ نے استعمال فرمایا کہ ہم نے وحی نازل کی ام موسیٰ کی طرف. تو اس کا معنی کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل میں ہم نے بات ڈالی. یہ معنی ہے لغوی معنی. ٹھیک ہے. اس کا شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل کرنا. ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی پر اللہ کا کلام نازل کرنا، یہ وحی کہلاتا ہے شرعی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے. اللہ کے کتنے انبیاء آئے دنیا میں، ان میں سے کسی نبی پر اللہ کی جانب سے کیا کرنا ہے؟ کلام کو نازل کرنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ وحی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ بہت سی قسمیں علماء کرام ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں 46 قسمیں. 46 کتنی قسمیں؟ 46. 40 پر 6 قسمیں ہیں وحی. ان میں سے ایک قسم، ایک حصہ بتایا جاتا ہے خواب. جو مومن خواب دیکھتا نا، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے. یہ جو اتنی قسمیں ہیں، ان قسموں میں جو طلبہ ہیں وہ چلے جائیں. مدرسے کے جو طلبہ ہیں وہ مدرسہ چلے جائیں، وہ نہ بیٹھیں. ان کے لیے اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی. انشاءاللہ درس میں باتیں آئے گی، درس میں سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، تو بات کیا ہو رہی تھی؟ خواب جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مومنین کے لیے وحی کی ایک قسم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوۃ. خواب جو ہے 40 پر 6 اجزاء میں سے ایک جز ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے لم یبق من النبوۃ الا المبشرات. نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں سوائے مبشرات کے. مبشرات بولے تو خوشخبری دینے والی چیزیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مبشرات کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں ہے نبوت میں سے. تو صحابہ نے دریافت کیا اللہ کے نبی وہ مبشرات کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ. اچھے اور عمدہ خواب جو ہوتے ہیں یہ نبوت کا ایک حصہ. ان 46 حصوں میں سے کیا ہیں؟ نبوت کا ایک حصہ ہیں. یہ خوشخبری دینے والی چیزیں. اللہ تبارک و تعالی مومنین کے دلوں میں خواب میں کبھی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے جو آگے پیش آنے والی ہوتی ہیں. اللہ کو خبر دینا ہوتا ہے، اس آدمی کو، اس مومن کو بتانا ہوتا ہے. تو خواب کے ذریعے بعض باتیں بتائی جاتی ہیں. اسی لیے کہتے ہیں جزء من النبوہ. یہ خواب کیا ہے؟ جزء من النبوہ. نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے. لیکن ہر خواب نہیں. کیا نہیں ہے؟ ہر دیکھے جانے والا خواب نہیں. خواب کی 3 قسمیں. بعض قسمیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مبشرات ہوتی ہیں، خوشخبری دینے والی چیزیں آئندہ کے تعلق سے جو بات بتائی جاتی ہے. اور بعض خواب شیطان کی طرف سے پڑتا ہے. آدمی پریشان ہو جاتا ہے، عجیب انداز سے خواب پڑھتے ہیں، ڈر جاتا، کبھی مرا ہوا دیکھتا ہے اور کبھی فلاں طریقے پہ دیکھتا ہے جس سے آدمی ڈر جاتا ہے. یہ شیطان کی طرف سے ایک خواب. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے وہ اضغاث و احلام کہلاتے ہیں. دن بھر آدمی جو کام کرتا ہے اس کا اثر خواب میں نظر آتا ہے. جو کام کرے گا وہی خواب میں دیکھے گا. اور گھر والے بولتے ہیں، پہچان دیں کہ بھائی خواب میں تم نے ایسے الفاظ، تم نے نیند میں ایسے الفاظ ذکر کیے، ایسے الفاظ استعمال کیے. تو خواب وہ دیکھتا تو اپنا جو دن بھر جن کاموں میں لگا ہوا رہتا ہے اس سے متعلق چیزیں وہ خواب میں دیکھتا ہے. یہ اضغاث و احلام کہلاتی ہیں. اس کی کوئی بات نہیں. ان تینوں میں سے ایک قسم ہے مبشرات. ٹھیک ہے. ایک اور اہم بات کیا معلوم؟ خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرتا. ہم دیکھتے نہیں. کون سا خواب صحیح ہوتا ہے؟ فجر کے اول وقت میں دیکھتے ہیں. فجر سے پہلے فجر سو کر وہ وقت میں دیکھتے نا، وہ نہیں.
وہ سونے کی وجہ سے پریشان کن حالات پیش آتے ہیں، وہ خواب مراد ہے۔ فجر سے پہلے پہلے صبح میں اول وقت میں جو خواب دیکھا جاتا ہے یہ عام طور پر صحیح ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنا خواب ہر ایک سے بیان نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے جو تعبیر الرؤیا کے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے جو علماء ہیں، وہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی غلط تعبیر بیان کر اپنی جہالت کی وجہ سے یا کسی بنا پر غلط تعبیر بیان کر دیتا ہے، خواب صحیح ہے، اچھا خواب ہے، عمدہ چیز پیش آنے والی ہے، لیکن تعبیر اس نے غلط دے دی، تو ویسے ہی وجود میں آتا ہے، ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خواب کیا نہیں کرنا، ہر ایک سے بیان نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، اپنے خواب کو بیان نہ کرو مگر اپنے محبوب دوستوں، جو اپنا محبوب اور چہیتا آدمی ہے اس سے، اور دانشمند جو عقل مند آدمی ہے اس سے بیان۔ عقل مند ہے تو سوچے گا کہ بھائی اس کی کیا تعبیر ہے، اس سے کیا مراد ہے، صحیح معنی بیان کرے گا، اگر معنی معلوم نہیں تو خاموش ہو جائے گا۔ اس لیے دیکھنے والا اور سننے والا، دیکھ کر کسی کو سناتا ہے تو سنانے والا اور سننے والا ہر ایک کہے کہ اللہ خیر کرے، ٹھیک ہے؟ اللہ کیا کرے؟ ایک اور ایک اہم بات خواب کے تعلق سے، کوئی آدمی خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتا ہے، نصیبہ ہے، خوش قسمتی ہے اگر کہ آدمی خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر خواب میں کوئی آدمی مجھے دیکھتا ہے تو وہ مجھے ہی دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں وہ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ خواب میں بھی شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ شیطان ہر شکل کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر خواب جس حالت میں سرکار کو دیکھے۔ ایک اور بات علماء فرماتے ہیں ہم نے نبی کو دیکھا کس حالت میں، جو حالت اور جو حیت حدیث میں بیان کی گئی، کتابوں میں بیان کی گئی، اگر اس حیت پہ دیکھے تو بھی نبی کو دیکھا، اس کے علاوہ دوسری حیت پہ دیکھے اور خواب میں اسے یقین ہو جائے کہ میں نے نبی کو دیکھا ہے، تو اس نے کسے دیکھا؟ نبی ہی کو دیکھا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کی شکل میں کسی کو دیکھتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نبی ہے، اپنے استاذ کی شکل میں دیکھتا ہے، اپنے مرشد کی شکل میں دیکھتا ہے، اپنے بڑے کسی کے جو بڑا ہے اس کی شکل میں دیکھتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ نبی ہیں، تو وہ نبی ہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کیا ہے وہ؟ نبی ہی، جس شکل میں بھی دیکھے اگر یقین ہو جائے میں نے نبی کو دیکھا ہے، وہ نبی کو دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان نبی کی شکل میں ظاہر نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ خواب جو ہے نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ اچھا بھائی، انبیاء پر جو وحی نازل ہوتی ہے کتنے طریقے پہ نازل ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر وحی نازل ہوئی، یہ کلام اترا، تو آپ پر کتنے طریقے پر وحی نازل ہوئی؟ معلوم ہونا نا؟ قرآن ہم کیا سن، ایک ہی طریقہ ہم نہ معلوم، کیا معلوم؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی کو جو ہے وہ قرآن دے دیے، اللہ کا کلام پہنچا دیے، ایک طریقہ ہم سب کو معلوم۔ ویسے یہ ایک طریقہ نہیں بلکہ 7 طریقے۔ کتنے طریقے ہیں؟ 7 طریقے ہیں۔ ان 7 طریقوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کلام کرتا ہے، اپنے کلام کو نبی علیہ السلام پہ نازل فرماتا۔ پہلا طریقہ کیا؟ وہی خواب۔ نبی علیہ السلام کو بھی خواب آتا تھا وحی کا، انبیاء علیہ السلام کو بھی خواب آیا ہے اور ان کو یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ کی جانب سے وحی ہے، ہر خواب نہیں بلکہ خواب پڑھنے کے بعد ان کو یقین ہو جاتا یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ وحی ہے، اس کا یقین ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے سنا، ابھی قربانی کے ایام گزرے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے پر آمدہ ہو گئے، ہوئے کہ نہیں؟ یہ کس وجہ سے آمدہ ہوئے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست یا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے کیا خبر دیا؟ نہیں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، قرآن میں کیا آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے؟
وہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو دیکھ کر انی ارا فی المنامی انی اذبحک، اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تم کو ذبح کرتے ہوئے۔ تو کیا معلوم ہوا خواب بھی کیا ہوتی ہے؟ انبیاء کو جو خواب پڑھتے ہیں وہ بھی کیا ہوا کرتے ہیں؟ وحی ہوا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ ہوئی نا 6 ہجری میں، کتنے میں؟ 6 ہجری میں آپ علیہ السلام جو ہے 6 ہجری میں آپ کو ایک خواب پڑا کہ میں عمرے کی حالت میں مکہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، آنے کے بعد 6 سال گزر گئے، کئی جنگیں درمیان میں ہوئی، کئی جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، اور اسی طرح خندق، احزاب وغیرہ کئی جنگیں ہوئی۔ جنگ بدر 2 ہجری، جنگ احد 3 ہجری، خندق 5 ہجری، اور 6 سال صلح حدیبیہ پیش آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ عمرہ جو ہے عمرے کو جا رہے، احرام باندھ کر عمرے کو جا رہے ہیں، اور وہاں جو ہے بعض صحابہ حلق کرتے ہیں، سروں کو منڈواتے ہیں، اور بعض بالوں کو کٹواتے ہیں۔ عرفات میں آپ نے قیام فرمایا، بیت اللہ کی چابیاں آپ کو دے دی گئی۔ یہ کس میں دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی خواب میں دیکھتے ہیں، یقین ہو جاتا ہے یہ وحی ہے اللہ کی جانب سے، لہٰذا ہم کو مدینہ سے مکہ کی طرف جانا ہے۔ تو نبی علیہ السلام چڑھ پڑتے ہیں صحابہ کو لے کر، کیا کرتے ہیں؟ مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے یہ نبی علیہ السلام چلتے ہیں، لیکن وہاں موقع یہ حالات پیش آتے ہیں جن حالات کی وجہ سے باہر ہی، مکہ کے باہر ہی آپ علیہ السلام کو روک لیا جاتا ہے، صحابہ اکرام کو روک لیا جاتا ہے اور اندر داخل ہونے نہیں دیتے۔ پھر اس کے دوسرے سال آپ عمرہ فرماتے ہیں، 7ویں سال۔ پھر 8ویں سال کیا ہوتا ہے؟ 8 ہجری کو کیا ہوتا ہے؟ مکہ فتح ہو جاتا ہے۔ 8 ہجری کو مکمل مکہ فتح ہو جاتا ہے، اور فاتح بن کر، بغیر کسی جنگ کے فاتح بن کر نبی علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، اور خانہ کعبہ کی چابیاں آپ کے پاس دی جاتی ہیں۔ تو خواب جو دیکھا گیا، دکھایا گیا، اس خواب کو اللہ نے صحیح فرمایا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کو ہم نے جو خواب بتایا اس کو ہم نے سچ کر دکھایا۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ خواب کے ذریعے انبیاء پر کیا ہوتی ہے؟ وہی نازل ہوتے ہیں۔ یہ پہلی قسم، ٹھیک ہے۔ دوسری قسم، دل میں بات کا ڈالنا۔ قرآن نازل ہوتا نہیں نبی پر، ایک دوسرا طریقہ کیا؟ دل میں بات کا ڈالنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بات کو ڈال دیتے ہیں، اور آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وحی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے تعلق سے آتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ کوئی آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی روزی کو مکمل کیے بغیر وہ اس دنیا سے جاتا نہیں، اس دنیا سے جاتا نہیں، اس کو موت نہیں آتی ہے، وہ اپنی روزی کو مکمل کرتا ہے۔ یہ بات میرے دل میں ڈال دی گئی۔ الالقاء فی الروع، اسے عربی میں کہتے ہیں الالقاء فی الروع، دل میں بات کا ڈالنا۔ یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ، پردے کے آڑ میں کلام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی براہ راست نبی سے کلام کرتے ہیں، اور کیسا کرتے ہیں؟ پردے کے آڑ میں کلام کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، تو پردے کے آڑ میں جو ہے وہ کلام کرتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ کلام کیا، اور نبی علیہ السلام سے اللہ نے معراج میں کلام کیا۔ یہ کلام کیسا تھا؟ پردے کے آڑ میں کلام تھا۔ ہم بار بار سنتے نا کہ تمام جو عبادتیں ہیں یہ فرش پہ فرض کی گئی، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے وہ عرش پہ فرض کی گئی، سنتے نا؟ تو عرش پہ وہی نازل ہے، اللہ کے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو معراج کو تشریف لے گئے وہاں وہی نازل ہوئی، اور نماز سے متعلق احکامات وہاں پہ دیے گئے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات کیا ہے؟ سلسلۃ الجرس۔ وہی کا چوتھا طریقہ کیا ہے؟ سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز آنا۔ مسلسل گھنٹی کی آواز آتی تھی، وہی کا ایک طریقہ ہے، صرف الفاظ ہی نہیں،
جبرائیل علیہ السلام آ کر کلام دیتے، صرف اس انداز سے قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، بلکہ کبھی کبھی اس انداز سے نازل ہوتا، جیسے میں نے شروع میں یہ حدیث کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کبھی میرے پاس وحی آتی ہے گھنٹی کی آواز میں۔ کیا آواز؟ گھنٹی کی آواز سنتے نا ہم کئی بار سنے نا، یہ آواز ہوتی تھی، یہ آواز، اور اس کا معنی کیا ہے؟ معنی نبی علیہ السلام کو بتا دیا جاتا اور معنی آپ معلوم کر لیتے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَشَدُّهُ عَلَيَّ، وہی کہ یہ قسم میرے لیے زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی، زیادہ سخت تکلیف دہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں وہی نازل ہوتی اور وہی کا انقطاع ہو جاتا، ختم ہو جاتی وہی، ہے نا، وہ کیفیت ختم ہو جاتی، ہم نبی علیہ السلام کو دیکھتے، آپ کے پیشانی پہ پسینے ٹپکا کرتے، پسینہ ٹپکا کرتا، اتنا شدت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ وہی نازل ہوتی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو طریقہ ہے سلسلۃ الجرس کا جو طریقہ ہے، یعنی گھنٹی کی آواز آنا، گھنٹی کی آواز کیسے؟ جس کے لیے ابتدا اور انتہا معلوم نہیں ہوتی، اور جو لگاتار اور مسلسل آتی ہے، آواز کیسے آتی ہے؟ آواز مارے تو اس میں انقطاع نہیں ہوتا، وقفہ نہیں ہوتا، ٹکڑے نہیں ہوتے، بلکہ تسلسل کے ساتھ لگاتار آواز آتے رہتی ہے، ویسے لگاتار ایک آواز آتی ہے، ایسا بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ بھائی کلام ہر ایک کی لغت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کی زبان الگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہم یہاں تمل ناڈو میں رہتے ہیں، ہماری ایک زبان ہے، تمل ہم جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ باہر بستی کے کوئی آدمی ہے، وہ اپنی زبان بولنے والے، جاپانی ہیں مثال کے طور پر، یا چائنا کے رہنے والے ہیں، وہ اپنی زبان بولنے والے، ہم کو بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ وہ یہاں پر آ جائیں تو ان کو ہمارا کلام سمجھ میں آئے گا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ خود ہندوستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہے نا، یہ زبانیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، بعض کو بعض زبانیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کنڑ کا جاننے والا وہ جو ہے تمل کو نہیں جان سکتا، اور تمل کا جاننے والا وہ کیا نہیں کر سکتا، تیلگو کو نہیں جان سکتا، ہے نا، مختلف زبانیں ہوتی ہیں نا۔ یہ الفاظ کیا ہے؟ زبان کیا ہے؟ یہ تختی ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ کو تختی کیا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، انقطاع کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک معنی رکھا جاتا ہے، یہی زبان ہے۔ زبان کیا ہے؟ ہم اردو بولتے ہیں تو اردو کیا ہے؟ الفاظ نکلتے ہیں تو اس لفظ کے لیے ایک معنی رکھ دیا گیا، یہ لفظ نکلتا ہے زبان سے، اس کے لیے ایک معنی رکھا گیا، اس طرح زبان وجود میں آتی ہے کہ نہیں؟ ویسے ملکوتی زبان، عالم بالا کی زبان کیا ہے؟ یہ عالم بالا کی عجیب زبان، یہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا ایک حصہ وہ سلسلۃ الجرس ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے اور ان کو نبی علیہ السلام کو اس طریقے پہ کلام پہنچایا کرتے، اور نبی جان لیتے تھے۔ یہ 4 طریقے ہوئے۔ کیا کیا طریقے بولو؟ پہلا طریقہ کیا؟ خواب کے ذریعے۔ دوسرا طریقہ کیا؟ دل میں بات کو ڈالنا۔ تیسرا طریقہ اللہ تعالیٰ کا نبی سے بات کرنا پردے کی آڑ میں۔ چوتھا طریقہ سلسلۃ الجرس، یہ حدیث کا لفظ ہے، یاد کر لینا ہے، سمجھے؟ گھنٹی کی آواز اردو میں بولتے نا، اس میں حدیث میں لفظ کیا ہے؟ سلسلۃ الفاظ یاد کرنا حدیث کے، سلسلۃ الجرس، کہیں بھی آپ بیان میں سنیں آپ فوراً معلوم ہو جائیں گے، ارے اس کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو گھنٹی کی جو آواز آتی ہے، یہ آواز، یہ کتنے طریقے ہوئے؟ 4 طریقے ہوئے۔ 5واں طریقہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے اور آ کر نبی علیہ السلام سے کلام کیا کرتے، اللہ کا کلام پہنچایا کرتے تھے۔ یہ 5واں طریقہ۔ دہیہ کلبی صحابی رسول ہیں، بہت خوبصورت صحابی، اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ صحابی کی شکل میں آتے تھے۔ کون صحابی؟ دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی کی شکل میں کون آتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر آیا کرتے تھے۔ تو انسانی شکل میں آنا، بخاری کی حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہی حدیث جبرائیل، حدیث کا نام ہی کیا ہے؟ حدیث جبرائیل، ٹھیک ہے؟ وہ حدیث کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں، تقریباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت کرنے والے، وہ فرماتے ہیں ایک آدمی آئے، آ کر نبی علیہ السلام کے قریب ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے نبی سے سوال کیا، چند باتوں کا انہوں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا۔ پہلا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟
اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، کتابوں پہ ایمان لاؤ، بعد الموت اس پر یقین رکھو، فرشتوں کو مانو، ان کا یقین رکھو، یہ ایمان ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تعبد اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤدی الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ یہ کیا ہے؟ اسلام۔ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پہلا سوال کیا ایمان کیا ہے، جواب دے دیا، اور دوسرا سوال کیا اسلام کیا ہے، تو جواب دیا کہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، یہ آدمی نبی سے سوال کرتا اور جواب ملنے کے بعد اس کی تصدیق بھی کرتا تھا، ہاں آپ نے سچ فرمایا۔ سوال کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ سائل کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے، تبھی نہ سوال کیا جاتا۔ سوال کس وقت کرتے ہیں؟ جب ہمیں جواب معلوم نہیں ہوتا تو سوال کرتے ہیں، لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا تھا، وہ سوال کرتے اور نبی علیہ السلام جواب دیتے تھے، تو جواب دینے کے بعد وہ آدمی کہتا صدقہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صدقہ، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے صحیح کہا۔ تعجب ہوتا، سوال بھی کرتے ہیں، تصدیق بھی کرتے ہیں۔ سوال اس پہ دلالت کرتا انہیں علم نہیں ہے، اور تصدیق اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ پہلے سے اس کو جانتے ہیں، ہے نا، وہ پہلے سے اس بات کو جانتے ہیں۔ یہ ہمیں تعجب ہوتا تھا۔ تو دو سوال، تیسرا سوال انہوں نے کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حدیث کا ترجمہ، تم اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے، یہ کیفیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے، عبادت میں یہ کیفیت پیدا کرو اور یہ سوچو اللہ تم کو دیکھتا۔ یہ ادنا درجہ۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہم یہ سوچنا، کیا سوچنا؟ کہ ہم اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنا ممکن کیا؟ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، آخرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ حدیثوں میں وارد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ جنتیوں کو جتنی نعمتیں ملے گی، جنت ملے گی اور اس کے باغات، اس کی نہریں، حوریں، پھل اور بہت سی بڑی بڑی نعمتیں دیکھ کر، اور ایسی نعمتیں جس کے تعلق سے قرآن کہتا ہے ما لا عین رأت، آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا، کسی کے دل میں بھی وہ بات نہیں گزری، ایسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، لیکن یہ ساری نعمتیں دیدار الہی کے سامنے ہیچ ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ سب سے بڑی نعمت جنت میں جنتیوں کو ملنے والی تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ بہت بڑی نعمت ہے، جنت میں ملے گی یہ جنتیوں کو، کافرین کو محروم کر دیا جائے گا، ان کے عذابات میں سے ایک عذاب ہوگا۔ ہاں، کافرین کو عذاب نہ جہنم میں، ان عذابات میں سے ایک عذاب کیا ہے؟ اللہ کی دیدار کا نہ کر کے ان کو رسوا کرنا، یہ ایک عذاب ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی دیدار ہوگی انشاءاللہ۔ دنیا میں دیکھ سکتے کیا؟ دنیا میں دیکھ نہیں سکتے، دنیا میں اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ خود موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ آپ اپنی ذات مجھے بتائیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو، کون طلب کرنے والے؟ وقت کے جلیل القدر نبی، بڑے نبی، وہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی قوت نہیں ہے، تم برداشت نہیں کر سکتے۔ تم دیکھو ذرا پہاڑ کو، اگر پہاڑ میری جھلک کو برداشت کر لے تو سمجھو کہ تم دیکھ سکتے ہو، لیکن پہاڑ جو ہے جب اللہ کی جھلک پڑی تو پہاڑ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، ریزہ ریزہ، تاریخ ہے نا، ہم جانتے ہیں نا۔ تو میرے حال اس دنیا میں اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے اللہ کے نبی الفاظ استعمال فرماتے ہیں کأنک، گویا کہ تم
ہے نا. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم دیکھتے ہو. لفظ سمجھ میں آ رہا, اردو میں بولتے ہیں, عربی میں گویا کے لیے کاف کا لفظ اصل ہو نہیں سکتا, تو ایسا رکھ لینا, سمجھے. اللہ تم ایسے عبادت کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو. اگر یہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے, یہ سوچو. اب یہاں گویا کہ نہیں, اب یہاں کیا لفظ نہیں ہے حدیث میں. دیکھو حدیث کے الفاظ بھی کیا ہیں, دیکھیں, اسی لیے کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا جو کلام ہے نا, یہ بھی ایک قسم کی وحی ہے, غیر مطلوب, تلاوت نہ کی جانے والی وحی. تو بہرحال دوسرا لفظ ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم وہ کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تو یہ سوچ لو کہ وہ اللہ تم کو دیکھتا. یہ سوچ لو کہ کیا کرتا ہے. یہ ایک ادنا کیفیت, سمجھ میں آ رہی بات. یہ ہم کوشش کرنا نمازوں میں, اللہ ہمارے سامنے ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہمارے افعال کو اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے ذریعے دیکھو سوال کرنے والے کون ہیں, جبرائیل علیہ السلام. جواب دینے والا کون ہے, سید الانبیاء, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو سوال کتنا بڑا اور جواب کتنا بڑا ہوگا, اس کی اہمیت کتنی بڑی ہوگی, اہمیت کا پتہ چلتا ہے. تو جبرائیل کے سوال پہ جواب دے کر نبی علیہ السلام نے گویا کہ امت کو بتایا اپنی عبادتوں کو ان چیزوں کے ساتھ متصف کرو, اس طریقے پہ عبادت کرو. اگر یہ طریقہ اختیار کرو گے خلوص پیدا ہوگا, للہیت پیدا ہوگی, عبادت میں لذت حاصل ہوگی, اصل معنی میں تم عبادت کر سکو گے. حقیقی عبادت یہی ہے. ہم نماز میں کھڑے رہے, ہمارا دماغ کہیں اور ہے. ہماری نمازیں ایسی ہیں, ہم نماز میں کھڑے ہیں, ہمارا دماغ ہمارے دکان میں لگا ہوا ہے, ہماری تجارت میں لگا ہوا ہے, ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے, ہمارے رشتہ داروں میں لگا ہوا ہے, ہمارے بیوی بچوں میں لگا ہوا ہے, یا سفر کر رہا ہے, سفر یہاں وہاں گھوم رہا, اپنے حسابات دار. یہ طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے نہیں, عبادت ایسے کرو. اللہ تم کو دیکھتا ہے یا تم اللہ کو دیکھتے ہیں. عبادت ایک مشق. عبادت کیا ہے, خارجی زندگی کے لیے عبادت ایک مشق ہے. ہم عبادت میں جو طریقہ اختیار کریں گے, خارجی زندگی میں وہی طریقہ ہمارے اندر داخل ہو جائے, معلوم بھی نہیں ہوگا. ایک غیر محسوس طریقے سے وہ طریقہ ہمارے اندر داخل ہو جائے گا. جب ہم ایسی عبادت کریں گے اور ہم سوچیں گے اللہ ہم کو دیکھتا ہے, تو خارج نماز بھی, خارج عبادت بھی ہماری حالت ایسی ہوگی, ہماری کیفیت ایسے ہوگی کہ ہم زندگی گزاریں گے یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ ہم کو دیکھتا ہے. گھر میں رہتے ہوئے یہ خیال پیدا ہو جائے گا اللہ ہم کو دیکھتا ہے. تجارت میں رہتے ہوئے خیال پیدا ہو جائے گا اللہ ہم کو دیکھتا ہے. ہر کام میں تنہائی میں رہتے ہوئے, لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے یہ خیال پیدا ہو جائے گا اللہ ہم کو دیکھتا ہے. اس کی مشق ہم کو عبادت میں کرنی, یہ حکم دیا. اس کی مشق کہاں کرو آپ, کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو بہرحال یہ ایک جبرائیل علیہ السلام آئے اور 14 سوال انہوں نے کیا. پہلے ایمان, پھر اسلام, پھر انہوں نے کیا احسان, اور پھر قیامت کے تعلق سے انہوں نے دریافت کیا قیامت کب ہے. نبی نے فرمایا بھائی مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں, اللہ کے قریب ہے نا آپ, اس لیے کہ قیامت کے تعلق سے بتانا نہیں ہے کب آنی ہے, یہ کیا کرنا نہیں ہے, لوگوں کو بتانا نہیں ہے. وہ ایک پوشیدہ چیز ہے جو راز ہے اللہ کے درمیان. سمجھ میں آ رہی بات, وہ بتانا نہیں ہے. اس لیے کہنے لگے کہ بھائی مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہاں اس کی علامت بتا سکتا ہوں. اس کی علامتیں کیا ہیں, باندی اپنی مالکن کو جنے گی, اپنی مالک کو, یعنی بچے جو ہے ماں کے ساتھ باندی اور غلام کا سلوک کریں. قیامت کے قریب ایک طریقہ ایسے ہوگا کہ بچے, لڑکیاں, لڑکے, اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے, جیسے غلام اور باندیوں کے ساتھ کرتے ہیں. غلام اور باندیوں کے ساتھ جیسے ان پہ حکم چلایا جاتا ہے, حکم چلاتے نا غلام کو, اے فلاں یہ کام کر, اے فلاں وہ کام کر, اس کی بات مانی نہیں جاتی, اس پہ حکم چلایا جاتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ باندی اپنے مالکن کو جلے گی, یعنی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے اپنے ماں باپ کو غلام و باندی کا درجہ دیں گے. تو بہرحال یہ سوال و جواب تھا, اور پوری بات ہوئی. ہونے کے بعد جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور گئے فوراً, ابھی باہر بھی نہیں نکلے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا ردو, ذرا ان کو لے کر آؤ, باہر ابھی گئے ہیں نا, ان کو بلا لاؤ, بلا لاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑے بلانے کے لیے, دیکھیں فلم یرو شیئن, حدیث میں آتا ہے وہاں کوئی چیز نہیں تھی, گئے غائب ہو گئے.
باہر نکلے غائب ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں ہم جا کے تلاش کرتے ہیں کوئی چیز نہیں. نبی علیہ السلام کے پاس آ کر ہم کہنے لگے اللہ کے رسول وہاں تو کوئی چیز ہے نہیں, کوئی آدمی ہے نہیں, پتہ نہیں کہ کہاں چلا گیا, ختم ہو گئے, چلے گئے کہیں پر, غائب ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا جبرائیل, یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جو آئے یعلم الناس دینہم, لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے. لوگوں کو کیا کرنے کے لیے ہے نا, اس لیے کہ لوگ ایسا سوال کر کے جواب حاصل نہیں کر سکتے. ایسا سوال کرنے کے لیے آسمان سے فرشتہ آنا پڑے گا جس کا جواب نبی سے معلوم کیا جائے اور جس کا جواب جانا جائے. اس لیے وہ آئے تمہارے پاس. کس کے لیے آئے؟ تمہارا دین سکھانے کے لیے. تمہیں تمہارا بولو بھائی دین سکھانے کے لیے. تو انسان کی شکل میں آئے نا جبرائیل علیہ السلام. یہ کتنا طریقہ ہے؟ چھٹا طریقہ, وحی کے نازل ہونے کا چھٹا طریقہ. ساتواں طریقہ کیا ہے وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے نا. 5 طریقے جو ہے, 5ویں. چھٹا طریقہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. ان کی جو فرشتے والی شکل ہے نا, حدیث میں آتا ہے کہ ان کی شکل فرشتے کی ایسی ہے, ان کے 600 بازو. کتنے بازو ہیں؟ 600 بازو. اس سے یاقوت, موتی, لؤلؤ ٹپکتے ہیں, منتشر ہوتے ہیں. جب وہ پر پھیلاتے ہیں, بازو کھولتے ہیں, تو اس سے کیا ٹپکتے ہیں؟ موتیاں, لؤلؤ اور یاقوت اس سے منتشر ہوتے ہیں, بکھرے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس انداز نبی علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس شکل میں 2 مرتبہ دیکھا. جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں کتنی مرتبہ دیکھے؟ کوئی ہم سے سوال کرے تو ہم جواب دے سکتے ہیں. نبی نازل ہوئے نا, جبرائیل علیہ السلام کو دیکھے نا, انسانی شکل میں دیکھے چاہیے ہوا. اپنی اصل شکل میں کتنی بار دیکھے؟ 2 مرتبہ دیکھے. ایک مرتبہ وحی کے ابتدائی حالات میں اجیاد نامی مقام, کہاں؟ مکے کے قریب ایک مقام ہے جسے اجیاد کہتے ہیں, ہے نا. عمرہ کرنے والے حاجی اور باہر ممالک میں رہنے والے جانتے ہیں کہ بھائی اجیاد نامی جو مقام ہے, اس مقام میں جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ان کی اصل شکل میں. ایک وہ جگہ. اور دوسری جگہ معراج میں سدرۃ المنتہا پر. کہاں؟ معراج میں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں انہوں نے دیکھا. 6 طریقے ہوئے, ذرا ہم کو ترتیب سے بتا دیں 6 طریقے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ خواب کے ذریعے وحی نازل ہوتی ہے. قرآن نازل ہوا نا بھائی, ہم نا 7 طریقے سے نازل ہوا. علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو پہلا خواب کے ذریعے, دوسرا دل میں بات کو ڈالنا, تیسرا پردے کے آڑ میں. بہت اچھے جواب دیتے ہیں, تو مطلب سمجھتے ہیں نا, سمجھنا اصل یہ بات ہے. تو کیا بات, تیسری بات کیا ہے؟ پردے کے آڑ میں کلام کرنا. اللہ تعالیٰ پردے کے آڑ میں کلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھی بات, حدیث کا لفظ سلسلۃ الجرس, گھنٹی کی آواز آتی ہے, گھنٹی کی آواز وہی نازل ہوتی گھنٹی کی آواز میں. 5واں, جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کر اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں. 6, جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. 7واں, حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے بھی وحی نازل کی گئی. پہلی وحی نازل ہوئی نا اقرا, اس کے بعد 3 سال کا گیپ تھا. اس کے بعد 3 سال جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. یہ تاریخ ہے, معلوم ہونا. ٹھیک ہے. پہلی وحی نازل ہوئی نا, نازل ہونے کے بعد 3 سال تک جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے. اس کو فترت کا زمانہ کہتے ہیں. کیا زمانہ کہتے ہیں؟ فترت کا زمانہ کہتے ہیں. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو متعین کیا کہ وہ بعض باتیں نبی علیہ السلام کو بتایا کرتے تھے, تو ان کے ذریعے سے وحی نازل کی جاتی ہے. یہ 7 طریقے ہیں. انشاءاللہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے.